الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلی سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ مولانا فیض صاحب نے سوال کیا ہے کہ میاں بیوی کی موبائل پہ باتیں ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں بیوی نے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، تو شوہر نے کہا 20 مرتبہ جاؤ، مجھے کیا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں۔ سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ طلاق کی نیت نہیں تھی۔ چونکہ طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ جاؤ گھر، 20 مرتبہ جانا ہے تو جاؤ، 50 مرتبہ چلے جاؤ، 100 مرتبہ چلے جاؤ، تو اس سے کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میاں بیوی کا جو رشتہ زوجیت ہے وہ برقرار ہے، اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ باقی ہے اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، ایسے بچنا چاہیے۔ انگلینڈ سے مولانا جمیل صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے سجدہ سہو کے مسائل پر ایک لیکچر دیا تھا، اس میں آپ نے 8 بنیادی چیزوں کو ذکر کیا تھا جن پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ایک چیز تاخیری واجب تھی۔ اگر کوئی شخص 10-15 سیکنڈ خاموش کھڑا رہے پھر اسے یاد آ جائے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، جبکہ سورہ فاتحہ تو اس نے اپنی جگہ پر پڑھ لی۔ اس کلپ میں نے عرض کیا تھا 8 چیزوں کو ذکر کیا تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی جس کا ذکر کیا کہ تاخیری واجب سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص نماز میں خاموش کھڑا رہے اور ایک رکن تک خاموش کھڑا رہے، ایک رکن سے مراد یہ ہے کہ اتنی دیر بندہ خاموش کھڑا رہے جتنی دیر میں انسان 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو اتنی دیر خاموش کھڑے رہنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو اس نے اسی جگہ پر پڑھ لی ہے، یعنی اس کو مؤخر تو نہیں کیا، تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 10-15 سیکنڈ جو ہے ایک رکن کے برابر ہے، اس میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اور سوال یہ ہے وہی کہ سورہ فاتحہ تو ادھر پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ کو تو مؤخر نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا سورہ فاتحہ کو مؤخر کر دیا اس نے، کیونکہ اس کو چاہیے اگر وہ مؤخر نہ کرتا تو اس سے پہلے پڑھ لیتا، اس کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے پڑھ لیتا، وہ فاتحہ پہلے پڑھنی چاہیے تھی۔ اب اس نے سورہ فاتحہ کو مؤخر کر دیا 10-15 سیکنڈ، اور مؤخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی اور صورت مثلا اسی صورت میں صورت کو پہلے پڑھ لیا جائے پھر سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا جائے، یعنی کسی اور چیز کو اس میں مقدم کیا جائے اور کسی اور چیز سے اس کو مؤخر کیا جائے، نہیں، بلکہ جو ہی جب نماز کی نیت انسان باندھ لے تو جلد از جلد وقت پر جو رکن کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتا اس میں وہ تاخیر کرتا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں چونکہ اس نے 10-15 سیکنڈ سورہ فاتحہ کو مؤخر کر دیا جو ایک رکن کے برابر ہے، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو عام حالات میں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آؤ میرے پاس ہونٹ پہ کس کرو، اس نے کہا کہ میں کچن میں کام کر کے آتی ہوں۔ میں نے ویسی ناراضگی کی حالت میں کہا اگر نہیں آتی تو میرے ساتھ بات نہ کرو، آپ سے بات نہیں کروں گا، میں جو کرنا ہے کر لو، کیا اس سے طلاق واقع ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیے اس طرح کہنے سے کہ آپ سے بات نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر لو، اور آپ سے ناراض ہو گیا ہوں، اور اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ اس طرح معمولی سی بات پر اس طرح کی ناراضگی کا اظہار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حالات کو دیکھنا چاہیے، بیوی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، مصروف ہے مصروف نہیں ہے، اور اب یہ وقت ہے یا وقت نہیں ہے، مناسب ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو دیکھ کر جو ہے نا پھر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے نا وہ غصے ناراضگی کا اظہار اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام شاہد ہے، میں چکوال سے ہوں۔ میرا سوال لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، ذرا تفصیل سے اس کی شرعی حقیقت بیان کریں۔ لائف انشورنس اسٹیٹ لائف کے تحت لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس ہو، دونوں ناجائز ہے، دونوں جائز نہیں ہے۔ لائف انشورنس میں سود ہوتا ہے اور غرر، اس کے علاوہ جنرل انشورنس میں بھی سود بھی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ قمار بھی ہوتا ہے، غرر بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا لائف انشورنس ہو یا اسی طرح جنرل انشورنس ہو، اس کی پالیسی لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔